السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 328 سے پڑھیں گے اور سورہ الفرقان کی آیت نمبر جہاں 38 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور نومبر کی آج 13 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں، ارشاد ہوتا ہے وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور تمام ان قوموں کے لیے جو ہلاک و برباد ہوئی ہم نے بیان کیا تھا ان کے لیے ضرب المثلوں کو، مسائل و حقائق کو۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، پھر ہر ایک کو ہم نے تباہ و برباد کیا، ہلاک کیا جس طرح کے ہلاک کرنے کا حق تھا، معیار تھا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور وہ آئے تھے اس بستی پر، وہ بستی جس پر بڑی بری بارش برسائی گئی، وہ جناب لوط علیہ السلام کی نافرمان بستیاں جن پہ پتھروں کی بارش کی گئی، وہ اشارہ۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، کیا پس انہوں نے اس بستی کی ہلاکت کے منظروں کو دیکھا نہیں؟ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، بلکہ وہ نہیں امید اور یقین رکھتے تھے دوبارہ اٹھائے جانے کا اور دنیا میں ان کے وجود کے آنے کا۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، جب کبھی انہوں نے آپ کو دیکھا، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، وہ نہیں بناتے آپ کو مگر مذاق و ٹھٹھا۔ أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یہ انداز، اچھا یہ وہ ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کیا یہ وہ ہے جس کو بھیجا ہے اللہ نے اس حالت میں کہ وہ رسول ہے؟ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا، یہ بھی انہی کا بیان ہے، قریب تھا وہ رسول کہ ہمیں جملوں پر غور کرو، کافر کہہ رہے ہیں قریب تھا یہ رسول کہ ہمیں گمراہ کر دے۔ رسول تو ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قریب تھا ہمیں بھٹکا دیتا، گمراہ کر دیتا، عن آلہتنا، ہمارے معبودوں سے، یعنی جو ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ قریب تھا یہ ہمارے بتوں کی عبادت کو چھڑا دیتا۔ لیکن لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اس پہ بتوں کی عبادت پہ صبر نہ کرتے، ڈٹ کے نہ رہتے، تو قریب تھا یہ ہمیں بتوں کی عبادت چھڑا دیتا۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ اب جان لیں گے،
حین یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، من اضل سبیلا، پھر وہ پرکھ جائیں گے، جان لیں گے کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے راہ کے اعتبار سے یا راستے کے اعتبار سے۔ ارائیت، کیا آپ نے دیکھا، غور فرمایا، من اتخذ الہہ ہوا، جس بندے نے پکڑ رکھا ہے اپنا معبود اپنی خواہشات کو، اس نے اپنی خواہشوں کو معبود بنایا ہوا ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا بس آپ اس پر وکیل بنیں گے، ذمہ دار ٹھہریں گے؟ ام تحسب، کیا آپ گمان کرتے ہیں، ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کہ ان کی اکثریت وہ سن رہے ہیں اور عقل سے کام لے رہے ہیں؟ فرمایا یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے، بلکہ انہم الا کالانعام، نہیں ہے وہ مگر یہ مال مویشیوں کی طرح ہے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں راہ کے اعتبار سے۔ الم تر الی ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، یعنی رب کی طرف کارناموں کو اور اس کے اس نظام کو، یہ مراد ہے۔ کیف مد الظل، کس طرح اس نے بڑھایا اور لمبا کیا سایہ، یعنی سائے کس طرح بڑھتے ہیں، سائے کم کس طرح ہوتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہتا اس سائے کے نظام کو روک دیتا۔ الم تر، ہاں، ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر سائے کے بڑھنے اور کم ہونے اور رکنے کے نظام پر فرمایا ہم نے سورج کو بطور دلیل بنایا۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اس کو قبض کر لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں اس سائے کو آہستہ آہستہ کر کے، سورج غروب ہوتا ہے، سائے کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سسٹم ہے کونی نظام کا، اس پر غور کرو، کسی درس فکر خطبے کی ضرورت کے بغیر تمہیں صراط مستقیم کی رہنمائی ملے گی، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ حضرات، بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے، دانشور آئے، بڑے بڑے ظالم آئے، حکمران آئے، ربوبیت کا دعویٰ کرنے والے آئے، پہلوانیاں کرنے والے آئے، اور بڑے بڑے خطیب آئے، اور بڑے بڑے شعراء آئے، بڑے بڑے بلیغ و فصیح کلام پیش کرنے والے آئے، لیکن اپنے اپنے دور کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ کتنے کتنے پہلوان اور جوان آپ نے دیکھے ہیں۔ سید الانبیاء نبی مکرم کے پاس ایک پہلوان آیا تھا، اور اپنے دور کا وہ لازوال پہلوان تھا، پہلوانہ کا شہر ہے نا، اس واسطے بات کی۔ تو اس نے رسول پاک سے آگے عرض کیا کہ میں آپ کی نبوت کو تب مانوں گا آپ میرے سے کشتی کریں، اور کشتی پہ مقابلہ جیت جائیں گے تو میں آپ کی نبوت کو مان جاؤں گا۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کوئی بات نہیں، آ جاؤ کر لو کشتی۔ سید الانبیاء نبی مکرم نے اسی طرح نبوت والی چادر کندھے پہ رکھی ہوئی ہے، اور تہبند باندھا ہوا ہے، کرتا پہنا ہوا ہے، لباس نبوت پہ ملبوس ہیں، اور وہ پہلوانی کرنے والا اپنے ڈنڈ بیٹھ کر کرنے والا آ گیا کوڈی کوڈی کر کے پہلوان کھلنے کے لیے رسول پاک سے۔ جب وہ مقابلے میں آیا تو امام الانبیاء نے اس کو پکڑ کے اس طرح زمین پہ بچھایا جس طرح چھوٹے بچوں کو ٹافی دینے کے لیے زمین پہ بٹھایا۔ وہ کہتا ہے نہیں مزہ نہیں آیا، ایک باری پھر اینو پلوانی بولی جاندے نے کیڑی ہوگی دوسری باری کشتی میں کیا ہے دوڑی تھوپی کی۔ چلو ایک وہ ہے جملہ بولتے ہیں کہ دوبارہ میں نے کشتی کرنی، 2-3 بار ایسے ہوا، پھر وہ کہنے لگا مجھے نہیں سمجھ آئی، اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے وہ ایمان لایا نہیں آیا، لیکن رسول پاک وہ ہلا نہیں سکا۔ رسول پاک نے پہلوان کو ہلا کے زمین پہ 3 بار بچھاڑ کے رکھ دیا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، ترانے پڑھنے والے آئے، میرے ٹول سپاہی آتے نو رب دیے رکھا پڑھنے والے آئے، ہے نا سلسلہ، یہ سلسلے ہیں دنیا میں۔ یہ بات فرمائی ہے یہ کہاں گئے ہیں لوگ سارے۔ اسی طرح وہ قومیں جن کی طرف انبیاء اور رسول تشریف لائے، کتابیں صحیفے معجزات اللہ نے ان کی طرف بھیجے، لیکن لوگوں نے بغاوتیں کی، شرارتیں کی، مقابلے کیے، نبیوں کو ہجرت پہ مجبور کیا۔
اس قوموں ہلاکتوں کے یعنی ہلاک ہونے والی قوموں کے اس سبجیکٹ کو جو ماضی کے دور میں گزرے ہوئے ہیں، آج کے سبق میں اللہ نے اس کا اشارہ کیا۔ پھر ایک اور بات ذہن میں رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، حضرت عمر کا تقاضا نہیں ہے لیکن آپ کی ریش مبارک پہ کچھ بال سفید نظر آنے شروع ہوئے ہیں، لماذا، کیوں ایسے ہوا ہے؟ تو سید الانبیاء نبی مکرم نے ارشاد فرمایا، شیبتنی سورۃ ہود و اخواتھا، مجھے سورہ ہود اور سورہ ہود جیسے مضامین والی سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اور سورہ ہود کے اندر کیا ہے؟ عمومی طور پہ 25 انبیاء کے ذکر اور تذکرے اللہ نے قرآن مجید میں فرمائے ہیں، ان قوموں کے ہلاکت کے اسباب، ان قوموں کی ہلاکت کے جس سے اللہ نے انہیں ہلاک کیا، جیسے جیسے اللہ نے ان کے وجود کو ختم کیا، اس کے تذکرے۔ اب یہ نقشہ ذہن میں رکھتے ہوئے ان جملوں پر غور کریں، وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ان تمام کے لیے، ان ہلاک ہونے والی قوموں کے لیے ہم نے مثالیں پیش فرمائی دی، ضرب المثل پیش کیے تھے، ہادی آئے، بشیر آئے، کتابیں آئیں، انہوں نے واعظ کیے اور انبیاء نے دلائل پیش کیے۔ علامہ بہقی بہت بڑے امام ہوئے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے کئی جلدوں میں، جس کتاب کا عنوان ہے دلائل النبوہ۔ یہ پڑھے لکھے لوگ بھی سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، کتاب کا نام ہے دلائل النبوہ، کئی جلدوں میں ہے۔ یعنی نبوت کی دلیلیں، نبوت کے معجزات اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو دیے، اس کی فرشتے، اس کے نام، ان کے تذکرے، انبیاء رسولوں کے متعلقہ، یہ مضمون ہے اس میں۔ تو فرمایا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالُ، ہر قوم کے لیے ہم نے ضرب المثلیں پیش کی، ہم نے دلائل نبوت پیش کیے، ہم نے وہ دلائل توحید پیش کیے، دلائل رسالت پیش کیے، نبی کی شان اور عظمت اور اس کے وقار کو پیش کیا۔ توجہ کریں، وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، پھر جب وہ نہیں مانے پھر ہم ان کو تمام کو اس طرح برباد و ہلاک کیا جس طرح برباد کرنے کا حق ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا پھر جب انہوں نے زور لگائے، یہ جناب صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم سمود کہتے ہیں، اور یہ مدائن صالح مدینہ منورہ سے جب ہم اس تبوک کی طرف یا خیبر کی طرف جائیں، چلو تبوک تو بہت دور ہے، خیبر کے قلعے تک رسالت مآب فتوحات خیبر کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور راستے میں آتا ہے وہ مدائن صالح، اور ان کی طرف جناب صالح علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے تھے۔ اور وہ ایسی قوم ہے جو پہاڑوں کو تراش کے چٹانوں کے اندر کمرے بنا کے رہا کرتی تھی، اور اپنے دور میں بڑا وہ قوت، نخرہ، فن اور ہنر پہ ناز کرنے والی قوم تھی، جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، تسی اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اگر آ جاؤ، اتنے آ جاؤ، وہ گٹھ بزرگوں کے خالی کر دے تو تسی سرے عام ہو، لیکن لگتا ہے نا بزرگ شیخ الحدیث، وہ چٹانوں کو تراش کے اس میں کمرے بنا کے ناز کیا کرتے تھے کہ ہمیں کون کیا کہہ سکتا ہے، رب العالمین بڑا حکیم ہے، بڑا مضبوط ہے، احکم الحاکمین ہے۔ پھر اللہ نے سزا اس طرح دی، چیخوں کا عذاب اور زلزلوں کا عذاب بھیجا۔ چیخ تو اندر بھی چلی جاتی ہے نا، چیخوں کا عذاب پلس زلزلوں کا عذاب، پھر اللہ نے انہی کمروں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کو فارغ کر دیا۔ یہی مسئلہ ہے، ہم نے دلیلیں نبوت، دلائل نبوت، انبیاء، رسول، ضرب المثلیں پیش کی، جب انہوں نے کچھ نہیں مانا، ہر ایک کو مسترد کیا، تکبر کا، ناز کا، بغاوت کا، سرکشی کا اظہار کیا، پھر ارشاد ہوتا ہے وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، پھر ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں رحم فرمائے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، پھر اور اشارہ فرمایا یہ جو باغی تاغی ہیں، معاندین ہیں، مخالفت رسالت کرنے والے لوگ ہیں عرب معاشرے کے، ارشاد فرمایا کیا وہ اس بستی پر نہیں آئے تھے الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، جن میں بری بارش برسائی گئی تھی؟ وہ کیا بارش تھی؟ پتھروں کی بارش۔ قوم لوط جس کو کہا جاتا ہے، جناب لوط علیہ السلام کے نافرمان لوگ، جو ہم جنس پرستی کا عمل انہی سے آغاز ہوا، اور پھر وہ جناب لوط علیہ السلام کو کس طرح انہیں پریشان کیا کہ جن کی بیٹیاں تھیں، اولاد میں بیٹے نہیں تھے، اور ان کی ہلاکت کے لیے جب فرشتے تشریف لائے اللہ کے حکم سے جبرائیل امین کی قیادت میں، اور نارمل لڑکوں کی شکل میں آئے،
جنس پرستی کے وہ باقاعدہ دل دادا تھے اور اسی کا پر ان کا سارا پروگرام تھا، تو انہوں نے بڑے مذاق کیے، حملہ کیا، گھراؤ کیا، جناب لوط کو پریشان کیا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے جناب لوط اتنا پریشان ہوئے کہ ان کو نہیں پتا، اس میں مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے، جناب لوط نہیں پہچان سکے یہ منڈے ہیں کہ فرشتے ہیں۔ اور درویشوں سمجھ آ رہی ہے، عقیدہ بھی ٹھیک کرنا چاہیے۔ نبی نہیں جان سکا، نبی کو علم نہیں ہے، جب اللہ بتائے تو پتہ چلتا ہے، نہیں پتہ چلتا۔ لیکن گکھڑ والوں کو، رابعہ بصری کو، علی ادویری کو، عبد القادر جیلانی کو، ان بزرگان سارا کچھ پتا۔ اس عقیدے کو ٹھیک کر لینا چاہیے، اللہ کرے ہمارے عقیدے اللہ ٹھیک کر دے۔ حتیٰ کہ جناب لوط علیہ السلام فرماتے ہیں ان ہؤلاء بناتی، ہائے ہائے ہائے، اتنے یہ خوفناک دردناک جملے ہیں کہ جو ہلا کے رکھ دینے والے، اور دنیا والوں اور میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں جوان ہیں، ان کو بیاہ کے لے، اس کا نہیں ویسے معاذ اللہ کو گناہ گاری کے لیے لے جاؤ۔ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کی فصاحت پہ قربان جو ان ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، وہ پاک ہیں، شادی شدہ کر کے گھر بسا لو، لیکن ولا تخزون فی ضیفی، میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ بدماش قوم کہتی ہے لو تو جانتا ہے انما تعلم ما نرید، جو ہم چاہتے ہیں، جو ہمارے ارادے ہیں، ہم وہ چاہتے ہیں، تیری کڑیاں اور کڑیوں کے اور لڑکیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ بات نوبت جب یہاں تک پہنچی تو پھر جناب جبرائیل اللہ کو فرماتے ہیں لوگ سب پریشان نہ ہوں، اسی منڈے نہیں، اسی فرشتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں تم کس لیے آئے ہو، کیوں آئے ہو، یہ بھی نہیں پتا۔ تو جواب ملا اس بدمعاش قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے۔ پوچھا کب ہلاک کرو گے؟ فرمایا اس وقت ہلاک کریں گے جب اللہ تعالیٰ باران رحمت شہری کے وقت نازل کر رہے ہوتے ہیں، اس رحمت کے وقت میں جب بڑے بڑے گناہ گاروں کو معافی ملتی ہیں، اس ٹائم ہم ان پہ پتھروں کی بارش کریں گے۔ اور جبرائیل امین کو فرمان جاری کیا جس کے 600 پر ہیں، ایک پر کے ساتھ ان بستیوں کو زمین سے اٹھایا، آسمان تک لے جا کے پلٹایا، اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پتھروں کی بارش کی جو بری بارش تھی۔ یہ ہے مسئلہ۔ 27واں پارہ شروع ہوتا ہے تو اس میں بیان اللہ نے دیا جو بیانیہ ہے۔ جناب لوط نے پوچھا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، آنے والوں تمہارا کیا پروگرام، کون ہو، کیسے آئے ہو؟ پھر انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، مجرم قوم کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں، لنرسل علیہم حجارۃ من، ہم پتھر نوک دار کھنگر پتھر برسانے کے لیے آئے ہیں، اور مصومۃ عند ربک، اور تیرے رب کی طرف سے ان پر نشان لگے ہوئے، فلاں پتھر کس کو لگے گا، فلاں پتھر کس کو لگے گا۔ یہ ہیں وہ سارے اشارے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ہم نے ضرب المثلیں، ہم نے رسول نبی اور ہم نے جو معجزات سارا کچھ دیا، لیکن پھر ہم نے ہر کو برباد کر۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، ہاں وہ آئے نہیں اس بستی پر، أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، جن پر بری بارش یعنی پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، کیا انہوں نے اس بستی کے ہلاکت گڑھوں کو نہیں دیکھا؟ جہاں پتھر برسائے گئے تھے، جہاں قوم کو چٹانیں مار مار کے پتھر نوک دار ان برباد کیا تھا، انہوں نے وہ منظر نہیں دیکھے؟ یہ سوال اللہ کی طرف سے۔ توجہ جی، بل کانوا لا یرجون النشورا، فرمایا دیکھا ہے، جانتے ہیں، لیکن لا یرجون النشورا، یہ مار کے اٹھنے پر یقین و امید نہیں رکھتے، ان کا عقیدہ ہی نہیں اٹھ کے مرنے کا۔ آج جو دنیا رگڑے مار رہی ہے، پہلے مد مقابل کو پکڑتے ہیں، پھر جکڑتے ہیں، پھر قتل کرتے ہیں، پھر لاشیں ان کے ٹکڑے کرتے ہیں، پھر جلاتے ہیں، پھر لوٹیاں ڈالتے ہیں۔ کیا یہ واقعہ تو ہو نہیں رہا؟ بوری بند لاش ملی ہے، اور اگلے دن تو فیس بک نے بتایا کہ ایک بد نصیب بیٹے نے ماں باپ دونوں کو قتل کر کے ٹکڑے کر کے کنویں میں لاشیں پھینک دی۔ لگی ہوئی ہے دنیا اپنے اپنے انداز سے جرائم کرنے والے، تو ان کا اصل میں دوبارہ اٹھ جانے پر، حساب پر، میزان عدد پر یقین ہی نہیں۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، اے میرے پاک پیغمبر، جب کبھی انہوں نے آپ کو دیکھا، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو آپ کے مذاق اڑائے، آگے نہیں بھابی، آگے نہیں نمازی، آگے نہیں ترجمہ پڑھنے والے، آگے نہیں کراں چھڈ کے تبلیغ کرنے والے۔ یہ جملے تو آپ بھی ہم سنتے رہتے ہیں، سٹائل مختلف ہیں، بیانیہ وہی ہے۔ تو اس دور کے بدماشوں نے نبیوں سے کہا، آج بھی لوگ اپنے من انداز سے جتنی وہ جہالت کی، تکبر کی، بے غیرتی کی ماشاء اللہ توفیق رکھتے ہیں، اس انداز سے کہہ رہے ہیں سر۔
کیا؟ اچھا جی یہ ہے وہ نبی، احاد الذی بعث اللہ رسولہ، یہ ہے وہ جس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ یہ انداز ہے۔ سید الانبیاء، رحمت عالم پیغمبر، خاتم النبیین پیغمبر، تو انداز کیا ہے؟ احاد الذی بعث اللہ، اچھا یہ ہے جس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اچھا جی، ان قاد لیضل، اگلے جملے سن، تبصرہ انہی کا، ان قاد لیضلنا، قریب تھا یہ ہمیں گمراہ کر دیتا، عن آلہتنا، اپنے معبودوں کی عبادت سے، لات منات ہبل اور قبروں کی پوجا کرنے والے کہہ رہے ہیں یہ قریب تھا پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گمراہ کر دیتا۔ تو رسول گمراہ کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ تو ہدایت دینے کے لیے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو لوٹ کے کھانے والے تھے مزدوریاں کمائیاں کر کے یتیموں کو کھلانے والے بن گئے، عزتیں لوٹنے والے لوگوں کی عزتوں کے نگران اور محافظ اور پہرے دار بن گئے، لوٹ کر کھانے والے کمائیاں کر کے یتیموں کو کھانا کھلا کے خود بھوکا سونے وقت مر گئے۔ قرآن نے بیان فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے سوتے ہیں لوگوں کو رجاتے ہیں، وہ بن گئے۔ تو یہ مذاق اڑا رہے ہیں، ان قاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، اپنی شان بیان کر رہے ہیں، اگر ہم اس موضوع پر، اس عبادت و شرک پر اگر صبر نہ کرتے تو یہ پیغمبر تو ہمیں گمراہ کر کے بتوں کی عبادت سے چھڑا دینی تھی۔ یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ قرآن نے کیسی تصویر پیش کی ہے، لولا ان صبرنا علیہا۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جناب اسی اپنے عقیدے سے ڈٹ رہے ہیں، ورنہ تے وہابی تے لے دے گیا، یہ جملے ہم سنتے ہیں۔ ادھر کسی نے ایک سے پوچھا حاجی صاحب تم درس سنتے، اب نہیں سنتے؟ اور یار چھٹو بنا درس کی سننا ہے، اور درس ٹھیک ہوتا ہے، درائل ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن ہے تو وہابی ہے۔ سبحان اللہ کے ساتھ میں ہی کہہ دینا ہے تو وہابی ہے نا، ورنہ اس نے جناب ہمیں سے شرک چھڑا دینا تھا، ہماری بدتمیزیاں چھڑا دینی تھی، ہمیں تقلید اور بدتمیزی جہالت کی چھڑا گیا تھا اگر ہم ڈٹے نہ رہتے۔ یہ تعریف ہو رہی ہے، اور قرآن نے صدیاں پہلے نشاندہی کر کے فرما دیا یہ لوگ کریں گے ایسے اور کہیں گے لوگ ایسے۔ کمال عجیب بات، لولا ان صبرنا علیہا وسوف یعلمون، اب اللہ فرماتے ہیں ان قریب وہ جان لیں گے، حین یرون العذاب، یہ کلندر، یہ بت کے پجاری، قبروں کے پجاری، اپنے نفس کے پجاری، بندہ لگا ہوا ہے کیا؟ ایک ہی چکر کے آنے سے جہاں چکر میں ہے، بچے بوڑھے اور جوان چکر میں ہے، کہہ رہا سما کے سارا جہاں چکر میں ہے، وہ کیمیکل کا دودھ بنا رہا ہے سبحان اللہ، وہ ملاوٹ کر رہا ہے سبحان اللہ، وہ کرپشن کر رہا ہے سبحان اللہ، وہ کسی کا میٹر اپنے میٹر میں ٹھوک رہا ہے، اپنے کو ادھر ٹھوک رہا ہے سبحان اللہ۔ یہ ہاتھ کی صفائیاں کر کر کے بوڑھے والدین کو یہ حرام کھلانے والے جب دیکھیں گے نا عذاب، یہ اللہ فرماتے ہیں نقشہ تصویر کھینچ، وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے، حین یرون العذاب، جب وہ عذاب کے منظر دیکھیں گے کیا جان لیں گے؟ من اضل سبیلا، رستے سے بھٹکا ہوا کون تھا؟ محمد کریم تھے یا ہم؟ رسول پاک کے صحابہ تھے یا ہم؟ اہل ایمان مومنین تھے یا ہم؟ جن کو میرا اللہ مومن کہتا ہے ان کے خلاف تبرہ بازی کرنے والے گمراہ تھے یا ہم؟ نہیں سمجھ آئی؟ جن کو میرے اللہ نے راشد کہا، مومن کہا، جنتی کہا، رضوان کے سرٹیفکیٹ دیے، ان کو مانتے نہیں، اپنی جماعت کا نام مومنین رکھا ہوا ہے، مومنوں کی جماعت ہے، مومن آ رہے ہیں، مومن آ رہے ہیں، مومنوں نے پنڈارا پکایا، مومنوں نے یہ سبحان اللہ، لوگ پھر اس کو پنڈارا شرینی یہ نام رکھے۔ تو میرے اللہ ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ ارأیت، کیا آپ نے دیکھا ہے، غور کیا ہے؟ من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنایا ہوا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی ککھ نہ نکلے، کچھ نہ نکلے۔ کیا معنی ہے؟ بڑی تمنائیں کی، بڑے حورانیاں کی، بڑی ٹکریں ماری، حتیٰ کہ میں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، کچھ بندوں کہتے ہیں پاجی ہونتے گناہ تو نفرت ہو، یہ توبہ کی خوبصورت داستان ہے۔ کتنے لوگوں کے ملے ہیں، رو رو کے سناتے ہیں حضرت اب تم کیا بنائیں، کیا بتائیں،
اتنے جرم کیے ہیں، ہر قسم کے جرم کیے، اب تو جرم سے نفرت ہو گئی، گناہ سے نفرت ہو گئی. تو میں کہتا ہوں یہ اللہ کی توفیق سے یہ بندہ کہہ سکتا ہے، ویسے نہیں کہہ سکتا. جو کہے مجھے شرک سے نفرت ہے سبحان اللہ کہو، جو کہے مجھے زنا سے نفرت ہو گئی ہے، جو کہے مجھے چوری سے نفرت ہو گئی ہے، جو کہے مجھے ملاوٹ جھوٹ بولنے سے نفرت ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں اس بندے پر اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ کی مدد کے دروازے کھل گئے ہیں. اللہ کی توفیق کے ساتھ کہہ رہا ہے پاجی اب نہیں. ایک چھوٹی ساری گل سنا دے اینا بزرگ آتے ہوئے کو نورانی چہرے اے تے پارے کتب نہ ویسے ہی. محمد خان احمد خان ڈاکو، ہاں جی محمد خان ڈاکو اپنے دور کا بڑا پارا ڈاکو. تو بستی والے ماڑے غریب لوگ ہیں، انہوں نے پروگرام بنایا کہ سیرت النبی کا جلسہ کریں. مرضی ہی رہتے ہیں باپ تگڑے ہیں زمیندار ہیں، انہوں نے ڈرا دیا اور چلو درویشو تم نہیں کام کر سکتے، کیا تمہارا نبی ہے، ہمارا نبی مرزا ہے، نہیں ہو سکتا جلسہ. مولانا آ گئے تھے تقریر کرنے کے لیے، انہوں نے کہا معذرت خان ماڑے ہیں، سیرت النبی کا جلسہ نہیں کر سکتے. مولوی صاحب دنا آدمی تھے، سمجھدار تھے، یہ اللہ سے دعا کرو اللہ سمجھ بھی عطا فرما. یہ سمجھداری اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ دانائی اور عقل مندی دانشوری، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. انہوں نے تھوڑا سا لمحہ غور کر کے فرمانے لگے یار اس علاقے میں کوئی با اثر آدمی نہیں رہتا، مولوی نہ ہوئے، مولویوں کی طرف جانا تو حلوے مر جانے. انہوں نے سوچ کہا جی ایک ڈاکو ہے، وہ اس ڈاکو سے سارے لوگ ڈرتے ہیں، کہنے لگے مجھے اس کے پاس لے جاؤ. محمد خان ڈاکو کے پاس جب مولانا تشریف لائے لوگ بھی ساتھ آئے، وہ ایک دم پریشان ہو گیا کہ مولوی صاحب کے میرے ساتھ کیا کام ہے. انہوں نے سنائی بات، یہ مسئلہ ہے کہ سیرت النبی کا جلسہ کرنا ہے، سیرت پاک بیان کرنی ہے امام الانبیاء کی، لیکن ہمیں کرنے نہیں دیتے. ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں، آپ کے اثرات ہیں، آپ سے لوگ ڈرتے ہیں، آپ اس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. لمحہ فکریہ کے بعد ڈاکو نے جواب دیا میں ڈاکو ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں. میں ڈاکو ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں. رسالت مآب کا جلسہ ہوگا، چلو میرے ساتھ. پھر ڈاکو رائفل لے کے بیٹھ گیا ہے، مولانا نے سیرت پاک بیان فرمایا، جلسہ ختم ہو گیا. اللہ نے کرم کیا، رات کو امام الانبیاء کی اللہ نے زیارت کرا دی اور فرما دیا سونے تساں ساڈی عزت کی تھی، اللہ نے تہاڈے تے کرم کر دیا. پھر اللہ نے ایمان بھی دیا، حیا بھی دی، داڑھی بھی دی، کرم بھی کیا. یہ دروازے ہدایت کے اللہ نے کھول دیے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے. رب العالمین کے اختیارات میں بہت بہت اختیارات، یہ ذہن نشین فرمائیں. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو خواب رب بنایا ہوا ہے. افانت تکون علیہ وکیلا، اے میرے پاک پیغمبر جنہوں نے اپنی خواہش کو رب بنایا ہوا ہے، آپ ان کی وکالت کریں گے؟ اتنے گندے بندوں کی وکالت اور سرپرستی رہنمائی آپ کریں گے؟ کہ کیسے؟ یہ نہیں ہو سکتا. ام تحسب، ایک اور سوال کیا اللہ، ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون. اے میرے پاک پیغمبر، اے محبوب پیغمبر، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اکثر یہ باتیں سن رہے ہیں، عقل سے کام لے رہے ہیں، تیری دعوت کو سن رہے ہیں اور خطابات سن رہے ہیں، ربانی بیان سن رہے ہیں، عقل اور فکر سے کام لے رہے ہیں؟ انہم الا کالانعام، فرمایا ککھ نہیں، کچھ نہیں سنتے، کوئی ان کے بھیجے اور عقل میں بات نہیں آ رہی، بلکہ یہ تو کالانعام، یہ تو چوپایوں کی طرح ہے. چوپاؤں میں کون ہے؟ بھینس ہے، کٹا ہے، بچہ ہے، بیل ہے، لیلا ہے، بکرا ہے، کتا بلا ہے. فرمایا یہ انعام بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ ان سے بھی رستے میں گئے گزرے بھٹکے ہوئے ہیں. لیلے کو پتہ ہے میرا مالک ہے، کتا اپنے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا، یہ اپنے الطا اپنے الہ اور معبود کی ان کو پہچان ہی نہیں ساری زندگی.
میرا رزاق کون ہے، پالنے والا کون ہے، مصور کون ہے، خالق کون ہے، مجھے زمین میں فراش بنانے والا کون ہے، آسمان کو چھت بنانے والا کون ہے۔ ساری زندگی بیت گئی ہے، وہ سحری کہتا ہے تیرے کھائیے، تیرے گیت گائیے، عزت گیا رسول اللہ، اور رسول اللہ کو رزاق کہہ رہا ہے۔ رسول پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اغفر لی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی، وہ ہدایت بھی اللہ سے، اور رزق بھی اللہ سے، رہنمائی بھی اللہ سے، اور یہ بھی دعا کر رہے ہیں اللہم واجبرنی، کیا معنی کیا ہے؟ اللہ اگر کمی رہ گئی تو میری کمیاں بھی تو پوری فرما۔ یہ ادھر لگا ہوا، ساری زندگی نہیں پتہ چلا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل پیش فرمائی، الم تر الی ربک کیف مد الظل، میرے پاک پیغمبر لوگوں کو بتاؤ کبھی تم نے سائے کو نہیں دیکھا اللہ سایہ کس طرح لمبا کرتا ہے؟ پھر ثم کبھا ولو شاء لجعلہ ساکنا، اگر اللہ چاہے تو سایہ کھڑا کر دے، سورج نہ ڈھلے نہ غروب ہو، قیامت تک سورج ہی رہے، رات آئے ہی نہ، اللہ قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو صاحب دلیل بنایا، سورج چڑھا سایہ اس طرف، سورج سر پہ آیا سایہ چھوٹا، سورج اس طرف ہوا اس طرف اس طرف تو سایہ اس طرف، سبحان اللہ، سورج اس طرف سایہ اس طرف، ہم نے سورج کو اس پہ دلیل بنایا۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر آہستہ آہستہ کر ہم نے سائے کا وجود ہی ختم کر دیا۔ اگر آہستہ آہستہ سائے کا وجود ختم ہو سکتا ہے تو سونے تیرا بھی نام و نشان ختم ہو سکتا ہے۔ دلائل پیش فرمائے۔ اور میں عرض کروں یہ خوبصورت دم ہے، یہاں سے الم تر الی ربک کیف مد الظل اور ثم قبض الینا کا، یہ دو جو چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، یہ درد شقیقہ ہو، سر درد ہو، کسی اور جگہ تے پیڑ ہوئے تے بسم اللہ پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، علم شریف پڑھ کے، ان آیتاں نو پڑھ کے دم کر دیو، اللہ دے فضل کرو، سارے معاملات اللہ ٹھیک کر دیں۔ تے سبحان اللہ میں یا نہ تسی آرام کرو۔